السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی، ہم اس سے پہلے فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کے لانگ کویسچن کی باقاعدہ ایک امپورٹنٹ گیسٹ کے طور پہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس میں پوری کتاب میں سے جو امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے وہ بھی بتا چکے ہیں اور کہاں کہاں سے آئیں گے وہ بھی بتا چکے ہیں، اور لہٰذا پہلے چیپٹر کی امپورٹنٹ 5 لانگ کویسچن ہیں ان کی باقاعدہ 1 ویڈیو بنا کے ہیڈنگ کے ساتھ آیات اور حدیث کے ساتھ وہ بھی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر کے بھی 6 یہ کویسچن ہے اور یہ بھی ہم سارے کے سارے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ جو بچہ یہ 12 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیڈنگ کے ساتھ آیات کے ساتھ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ پورے 8 نمبر پورے لانگ کویسچن میں کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ شارٹ کویسچن امپورٹنٹ ہے، MCQs ہیں، ان کی بھی ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ جو بچے ان تمام لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں، ان تمام بچوں کو خود بھی مستفیض ہوں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اب کویسچن نمبر 6 سوال باب دوسرا، سوال نمبر 6، محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ کوئی سے 3 محاسن اخلاق تفصیلاً بیان کریں۔ ویسے محاسن اخلاق 7 ہیں، شارٹ سلیبس میں 4 ہیں اور باقی 3 کٹوا دیے گئے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے شارٹ سلیبس میں 4 رکھے گئے ہیں، جن میں سے دیانتداری ہے اور جن میں سے دوسرا عدل و انصاف ہے اور تیسرا جو ہے کسب حلال ہے، چوتھا جو ہے وہ ایثار ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے، محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ محاسن اخلاق سے مراد وہ اچھے اخلاق ہیں جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرفروش ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور جن کو اپنا کر انسان معاشرے میں عزت پا لیتا ہے اور جن کا تعلق انسان کی زبان اور کریکٹر کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا دیانتداری۔ دیانتداری کا مفہوم ہے کسی کی دی ہوئی چیز کو اسی حالت میں واپس لوٹانا، اس کو دیانتداری کہا جاتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات، معاشی دولت کے لحاظ سے، اقتصادی معاشرتی معاشرے کے لحاظ سے اسی وقت ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، تعلقات مضبوط رہتے ہیں جس وقت ہم دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم دیانتداری سے کام نہ لیں تو ہمارے معاشرے کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بہتر نہ رہیں، تعلقات معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، معاشرے میں خرابی پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ریلیشن سارے خراب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مجید میں حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت داروں کے سپرد کرو۔ اللہ رب العزت اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ امانت داروں کو واپس کرو، ان کے سپرد کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ دنیا آخرت کی فلاح۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، یعنی یہ مومنوں کی صفات دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والوں کی 2 خوبیاں بیان کی ہیں۔ ایک وہ امانتیں واپس کرتے ہیں اور دوسرے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کون نہیں جانتا کہ جس وقت آپ کو نبوت سے قبل عرب کے لوگ الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ MCQs بھی ہے، امپورٹنٹ، اس کو انڈرلائن کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ الامین۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں
اور ان کی امانتیں واپس کر کے آپ نے صبح آنا ہے، تو لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ محفل میں کی جانے والی باتیں، ہم جو دوست آپس میں بات کر لیتے ہیں یا ایک محفل میں بات کر لیتے ہیں، ایک محفل کی بات دوسرے لوگوں کو جا کر بتانا، ایک آدمی کا عیب جو اس نے آپ کو بتایا دوسروں کو بتانا، یہ بھی خیانت ہے۔ لہذا اگر کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا، اس کا راز رکھنا، اگر کسی کو بتائیں گے یہ بھی آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، خوبی دی ہے، ذہن دیا ہے، نظر دی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ خیانت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہے۔ اگر ایک محفل کی باتیں دوسری محفل میں جا کر کرتے دوسرے لوگوں کے سامنے تو یہ خیانت ہے۔ دیانتداری ایمان کا حصہ ہے، یعنی دیانتداری جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں، تو ایسا آدمی ایمان سے خالی ہے جس کے اندر دیانتداری نہیں۔ اور ساتویں ہیڈنگ منافق کی نشانیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تھا دیانتداری۔ اب اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو شروع ہو رہا ہے وہ عدل و انصاف، یعنی سوال آتا ہے معاشرے کلاس سے کیا مراد ہے، کوئی سے 3 بیان کریں، کبھی 3 پوچھ لیتا ہے، کبھی 2 پوچھ لیتا ہے۔ عدل کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، انصاف کا لغوی معنی برابر کی تقسیم۔ قرآن میں عدل کا حکم، اللہ رب العزت نے قرآن میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے آیت میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے عدل اور احسان کرنے کا۔ اللہ رب العزت اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ عدل کیا جائے، چاہے کسی اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہیں ہے، اپنے قریبیوں کے خلاف کیوں نہیں ہے، تو اس کے ساتھ عدل کیا جائے۔ یہ 3 ہیڈنگ پہلی، دوسری، تیسری یہ کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ عدل و انصاف سے پہلے لکھ کر پھر اس کے بعد یہاں سے عدل و انصاف کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہیڈنگ لکھنی ہوگی عدل و انصاف کا تقاضا، کہ عدل و انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کا جائز حق اس کو آسانی سے مل جائے۔ جب انسان کو آسانی سے اس کا جائز حق نہیں ملے گا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، معاشرے میں ظلم و ستم ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا، اور تمام رنگ و نسل کو ختم کر کے، ذات پات کو ختم کر کے، قبیلوں کے فخر کو ختم کر کے آپ نے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ غیر مسلموں سے عدل، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو قطعاً عدل و انصاف سے نہ روکے، آپ عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا غیر مسلم کے ساتھ بھی عدل نہیں کرنا، حالانکہ قرآن اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ غیر مسلم کافر اور مشرک سے دوستی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی عدل کا ان کے ساتھ حکم کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پہ عدل و انصاف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ شارٹ کوسچن پہ مختصر واقعہ پوچھا جا سکتا ہے اور امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سے 2 MCQs امپورٹنٹ ہے کہ کس قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی۔ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے، اور عورت کا نام کیا تھا، فاطمہ نامی عورت، کہ قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ انہوں نے کہا اگر ہماری عورت کے ہاتھ کاٹے گئے اونچا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، کوئی ایسا سفارشی ڈھونڈو جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری سفارش کرے، ہماری عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا اور اس بات پہ اعتراضی کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید، پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں،
اگر کوئی امیر جرم کرتا اس کو چھوڑ دیتے، اگر کوئی غریب کرتا تو اس پہ حد لاگو کر دیتے۔ لہذا یہ تو فاطمہ قبیلہ بنی مخزوم کی ہے، اگر میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو پیغمبر آج عدل کرتا ہوا اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اسلامی حکومت کی خصوصیت، یہ اسلامی حکومت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرتی ہے، ظلم و زیادتی کو ختم کرتی ہے، ہر کسی کا اس کا جو جائز حق ہے اس کو دلاتی ہے۔ اس کے بعد کسب حلال، تیسرا ہے کسب حلال۔ کسب حلال کا مفہوم، کسب حلال کا مفہوم ہے جائز اور حلال طریقے سے روزی کمانا، یعنی شرعی جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ان جائز طریقوں کے مطابق۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، سب سے پہلے رسولوں کو حکم، کوئی بھی کام کا اللہ نے حکم دیا پہلے رسولوں کو حکم دیا، حالانکہ رسول پاک باز ہیں اور کبھی بھی غلط اور اسی طرح شیطان کے عمل دخل تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں سے کھایا کرو اور نیک عمل کرتے رہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا اور اس کے بعد لوگوں کو حکم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی دوسرے نمبر پہ تمام لوگوں کو حکم دیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تاکید کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ ترجمہ، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے مومنوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا۔ اور اس کے بعد عبادات کی قبولیت، اور عبادات جو ہے حلال روزی کھانے والے کی قبول ہوتی ہیں، حرام روزی کھانے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے، میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد میری بات سن لو، میں آپ کے لیے دعا تو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عبادت کو قبول کرے گا، دعا کو قبول کرے گا، لیکن اگر کوئی انسان ایک لقمہ حرام کا، چوری کا، دھوکے کا، سود کا کھا لیتا ہے، 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان 10 درہم کا کپڑا لے کر آتا ہے، 9 درہم اس کی حلال کی کمائی ہے، 1 درہم اس نے حرام کا ملا لیا، جب تک وہ لباس پہن کر رکھے گا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال ہونا شرط ہے۔ نجائز ذرائع آمدنی، یہ شارٹ کویسچن ہے کہ نجائز ذرائع آمدنی کون کون سے ہیں؟ رشوت ہے، دھوکے بازی ہے، اور چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، سٹے بازی ہے، یعنی شرط لگانا جو ہمارے معاشرے میں آج کل عام چل رہا ہے، اور طالب علم اکثر جو ہے بوتل پہ لگاتے ہیں، کوئی شوارمے پہ لگاتا ہے۔ یہ تمام جو بھی کسی قسم کی بھی شرط ہے، یہ شرط کے ذریعے کھانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ تمام کتاب انڈرلائن کر لیجئے گا۔ رشوت، سود خوری اور دھوکے بازی، ڈاکہ زنی، چوری، یہ تمام نجائز ذرائع آمدن ہے۔ نجائز آمدنی کی سزا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے، کہ حرام جسم پہ جو پلنے والا جسم ہے وہ قیامت کے دن جہنم ہی کا ایندھن بنے گا۔ لہذا تمام طلباء سے گزارش ہے ان تمام لیکچر سے مستفید ہوں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔